بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. We are back with another episode of Conversing Islam. This is a volunteer effort by Gandhi Center of Islamic Learning, Dallas, Texas. کہ کرونا کی وجہ سے ہم پھنس گئے تو می اینڈ میرے ساتھ حسن الیاس بھائی ہم نے سوچا کہ رمضان کو یوٹیلائز کیا جائے ٹو ٹرانسفر اللہ تعالیٰ میسج ٹو آر پیپل. کیونکہ دا پرابلم از کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو خود نہیں سمجھیں گے, پرابلم یہ کہ دوسری دنیا تک ہم دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے اس کو. سو وی ہیو ٹو ناؤ سٹ ڈاؤن اس دور کے اندر جب اٹس دی ایج آف انفارمیشن کہ ہم دیکھیں کہ کہیں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. کیونکہ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے پیغام کے حوالے سے ہم دنیا کو نہیں پہنچا پائیں گے وہ پیغام. ہماری جواب دہی ہوگی. لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان پیدا ہونا جو ہے وہ بڑا اللہ کا احسان ہے. میں کہتا ہوں نہیں, اللہ تعالیٰ کی بڑی ذمہ داری ہے جو آپ پہ ڈال دی جاتی ہے جب آپ ایک مسلمان معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں, کہ آپ کی ذمہ داری کہ اللہ کے پیغام کو سمجھیں تاکہ آپ آگے پہنچائیں. امت کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. وی آر بیک. اچھا ایک تو یہ کیجیے گا پلیز کہ کنورسنگ اسلام کو ایک سیکوینس میں دیکھیے گا, ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈز نہیں دیکھیں آپ ضرور دیکھیں, ایک سیکوینس میں دیکھیں, بیکاز ہم ایک نیریٹو کو بڑے سیکوینس سے آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. سو پچھلی قسط کے اندر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ کا سفر یہاں تک اور میرا سفر یہاں تک. میں 2 منٹ ذرا اپنا کنکلوڈ کرتا ہوں, آپ کریں, اور اس کے بعد وی آر موونگ ٹو این ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹاپک جس کی جو بیس ہے پورے اللہ کے دین کی. سو اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. میں اپنی طرف سے کہوں گا کہ دیکھیں کسی کو میں ذاتی طور پہ بلائنڈ فالو نہیں کر رہا. غامدی صاحب کو اس ایفرٹ کو آگے لے کے چلنے کا مقصد یہ ہے کہ باقی تمام جو جہاں پہ میں گیا باقی تمام سمتوں سے ڈسپوائنٹ ہو کے میں یہاں پہ آیا تو مجھے جو جوابات یہاں ملے اس کو وی وانٹ ٹو ہائی لائٹ. سو اٹس ناٹ اے میٹر آف بلائنڈ فالوئنگ, اٹس اے میٹر آف کہ ویئر ڈڈ یو فائنڈ یور آنسرز اینڈ وی آر ناؤ شیئرنگ دوز آنسرز. ٹھیک ہے جی. حسن بھائی آپ کیا کہیں گے کنکلوژن میں جو آپ اپنا انٹرو اس دن دے رہے تھے؟ دیکھیں ہم نے اب تک جو بات کی تھی اس بات کا خلاصہ اگر میں 2 منٹ میں کروں وہ یہ ہے کہ دنیا میں چیزوں کو قبول کرنے کے 2 ہی راستے ہیں. یا آپ بغیر سمجھے ہوئے قبول کریں یا آپ اس چیز کو اپنا اعتراف بنائیں, وہ آپ کی ڈسکوری ہو, آپ اس کو ایکسپلور کریں. دونوں صورتوں میں کیا فرق ہوگا؟ دونوں صورتوں میں فرق یہ ہوگا کہ اگر ایک چیز آپ نے اپنی انہیریٹنس کے طور پہ لی ہے, ٹریڈیشن کے طور پہ لی ہے, کلچر کے طور پہ لی ہے, پریشر کے طور پہ لی ہے, سوسائٹی کو فورس کے نتیجے میں لی ہے, تو وہ کبھی بھی نہ صرف آپ کے دل سے اس کو قبول نہیں کر پائیں گے بلکہ جس وقت آپ کو چیلنج درپیش ہوگا, کوئی اس پہ سوال کرے گا تو آپ اس کا جواب بھی نہیں دے پائیں گے. ایک رویہ یہ ہے. دوسرا رویہ یہ ہے کہ چیزوں کو اپنا علم, اپنا اعتراف, اپنی ڈسکوری بنائیں. جب آپ چیزوں کو ان کے ریشنل, ان کی جو اپسٹیمولوجی ہے, ان کا جو نظام فکر ہے, اس کے اندر اتر کے دیکھیں گے, ان کا سبب, ان کی علت, ان کی غرض و غایت, اس کا پس منظر, اس کو دینے کی وجہ, تو پھر ایک دوسرا رویہ جنم لے گا. اور وہ رویہ کیا ہوگا کہ آپ ہمبل جگہ پہ کھڑے ہوں گے. آپ کو جب کوئی آرگو کرے گا تو آپ کہیں گے کہ اچھا میں نے اس بنیاد پہ سمجھا تھا, اگر تمہاری دلیل اس سے مضبوط ہے تو آؤ میں اور تم مل کے دونوں علم کے سچے مسافر بنیں اور سفر طے کریں, ڈسکور کریں سچائی کو. تو یہ خلاصہ تھا. بالکل ٹھیک ہے. 2 چیزیں میں کہوں گا, دین وی موو ٹو آر ویری امپورٹنٹ ٹاپک. میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ہم اس پہ جائیں گے. لیکن ایک آخری بات میں حسن بھائی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں فوکس کیا جاتا ہے پریکٹس کے اوپر, کہ نہیں پریکٹس کرو بلیو خود آ جائے گا بعد میں. میرا یہ ماننا, میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے کہ نہیں, پہلے آپ جو بات ہے اس کا اعتراف کریں عقل اور علم کی بیس کے اوپر, آپ اس کو مانیں, اس حقیقت کو پوری طریقے سے پہلے اعتراف کریں, سمجھیں, پریکٹس خود فالو کرے گی نا. دیکھیں اب جیسے جب آپ سمجھ کے کسی چیز پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو پھر پریکٹس آپ کو وبال جان نہیں لگتی. بالکل ایسی. تو جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے جو قرآن میں, دیکھیں اگر آپ کو پتہ لگے نا کہ لال بتی کراس کرنے سے کسی کی جان کو خطرہ ہے, محض قانون نہیں ہے جو آپ کو دے دیا گیا ہے, تو پھر آپ رات کے اندھیرے میں بھی جب کوئی گاڑی نہیں ہوگی تو بریک لگا کے کھڑے ہو جائیں گے. اور اگر صرف آپ نے یہ مانا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے قانون ہے, تو پھر آپ کبھی بھی اکیلے میں اس کو فالو نہیں کریں گے. ایسی. تو یہ فرق ہے, یہ پیراڈائم شفٹ بہت ضروری ہے ہمارے مسلمان امت کے لیے. میں نے حسن بھائی سوچا تھا کہ میں شاید دنیا کو تبلیغ کروں گا, جا کے دنیا کو بتاؤں گا, غیر مسلموں کو بتاؤں گا اسلام کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ نہیں, سب سے پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. اس پہ 2 منٹ آپ پلیز بولیے گا کہ اپنی اصلاح کرنی ہے پہلے. اللہ تعالیٰ کے پیغام کے اندر جو پولوشنز آ چکی ہیں ان کو دور کرنا ہے, ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے
अब गैर मुस्लिमों को पैगाम देते हैं, वो आके वापस कहते हैं ये देखो गुलामी अलाउड है। अच्छा एक सेकंड, मैं एक गैर मुस्लिम खातून, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ, मेरी गवाही आदि क्यों है? अच्छा फिर आप कहते हैं नहीं वो इंटरप्रिटेशन हमारे नज़दीक ठीक नहीं है, वो कहते हैं जी 95% तो वही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हम दुनिया को अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा सकते जब तक अपनी इस्लाह नहीं करेंगे। इसलिए ज़रा प्लीज़ इसको लेट्स लिसन टू इट विद अ सेल्फ करेक्शन मोड। आज हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हसन भाई। मैं जब तकरीबन खुदा पे यकीन तक पहुंच गया था ना, जब मुझे लगा कि ठीक है इस कायनात का नज़म देख के, अपनी फितरत देख के, अपना सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग देख के लगता है कि कुछ ना कुछ है, ठीक है। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि आजकल मेजॉरिटी भी यही सोचते हैं लोग कि कोई फोर्स है, आई एम श्योर जिसने बनाया होगा, वरना नहीं मुमकिन इतनी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ना, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि विदाउट एनी कॉज एटम खुद सेल्फ कॉन्शियस हो गया अपने बारे में। आपसे आप बन गया नहीं, एटम खुद अपना सेल्फ कॉन्शियस हो गया आउट ऑफ नोवेयर। ये मानना ज्यादा मुश्किल है। अब स्टेज आ जाती है कि वो कौन है, क्या वो एक पर्सनल गॉड है, क्या वो एक ब्लाइंड फोर्स है, या क्या वो गॉड ऑफ स्पिनोजा है जिस पे आइंस्टाइन भी बिलीव करते थे कि यार वो एक क्रिएटिंग फोर्स है, कॉन्शियस भी है, लेकिन वो बस बना के आगे चले जाते हैं। यानी कोई डे ऑफ जजमेंट नहीं है, पर्सनल गॉड नहीं है, वो आपकी दुआएं भी नहीं सुनते। वो है कौन? उसके बाद द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ वॉज, और आज के एपिसोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ वॉज जब मैंने डिस्कवर किया कि रिसालत क्या चीज़ है। रिसालत जिसको हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, रिसालत मैं समराइज करके बताऊंगा, उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करें। रिसालत क्या है कि जब इंसान ने फितरती तौर पे सोचा खुदा है, अकल ने भी कहा कुछ लग रहा है, फिर अंबिया आए, यानी कि खुदा की तरफ से कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा जी जो फितरत और अकल आपकी बात कर रही है हम उसकी तस्दीक करने आए, वाकई एक हस्ती है। लोगों ने कहा यार अभी भी बात नहीं बनी, यार कुछ समझ नहीं आया कि क़यामत मुआखजा होगा, वो हस्ती बैठेगी, अदालत लगाएगी, सिर्फ बातें ही हैं, कुछ करके दिखाएं। मतलब लेट्स फेस इट, जो सुन रहे हैं बैठ के जरा अकेले में सोचिएगा कि डू यू रियली बिलीव इट। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, आपको शक है कि वो दिन नहीं आएगा जिस दिन आप सबका मुआखजा होगा, जब उस दिन अदालत लगेगी, ठीक है, मैं दुनिया के अंदर आखिरी सबूत के तौर पे वो अदालत लगा के दिखा देता हूँ। बात सही है? इस सिलसिले की कड़ी के अंदर रिसालत शुरू हुई, यानी कि रसूल आना शुरू हुए। पूरा कुरान भरा हुआ है उससे कि हर कौम की तरफ अल्लाह ताला कहते हैं फिर रसूल भेजे। उन रसूलों का क्लेम क्या होता था? उन रसूलों का क्लेम ये होता था कि वही खुदा जिसकी आपकी फितरत डिमांड करती है, आपकी अकल डिमांड करती है, ये लोग अंबिया की सूरत में, जिनको इंडिया में संत कहते हैं, यहाँ पे शामन्स कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं अंबिया के दुनिया के अंदर, वो आके तस्दीक करते रहे उस खुदा की तरफ से। अब हम वो अदालत बन के आए हैं इस कौम की तरफ, जिस कौम की तरफ उनको भेजा जाता था, जो अदालत क़यामत के दिन लगनी है, उसका एक लेबोरेटरी टेस्ट इस दुनिया के अंदर हम आपको खुदा की तरफ से करके दिखाएंगे, ताकि बाकी इसको देख के नसीहत लें कि अगर दुनिया में ये हुआ है तो उसका मतलब ये तो वाकई हकीकत होने वाली है। मैं अभी तक यहाँ ठीक हूँ? बिल्कुल ठीक है। उस रिसालत की आखिरी कड़ी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या क्लेम था उनका कि देखें मैं खुदा की तरफ से आया हूँ अदालत बन के इस कौम की तरफ, अब मैं पूरी एनर्जीज अल्लाह ताला की तरफ से लगाऊंगा आपको हकीकत समझाने में, बताने में। जब हकीकत आपके दिल और दिमाग में उतर जाएगी, जब आप समझ जाएंगे कि ये बात ठीक है, और उसके बाद आप इनकार करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला वही अदालत दुनिया में लगाएंगे। मोमिन मानने वालों को और सरकशों को अलहदा किया जाएगा, मानने वालों को अल्लाह ताला रिवॉर्ड करेंगे और सरकशों के ऊपर अजाब आएगा दुनिया के अंदर। इस पूरी अल्लाह ताला की जो अदालत बर्पा हुई इस दुनिया के अंदर आखिरी बार इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इससे पहले भी बहुत कहानियां ना, कौम आद, कौम समूद, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत सालेह, हजरत शुएब, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, उस सिलसिले की आखिरी कड़ी। अब आखिरी दफ़ा क्यों आए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्योंकि इस पूरी रिसालत के रिकॉर्ड को महफूज कर दिया गया एक डॉक्यूमेंट में जिसको हम कहते हैं कुरान। ठीक है जी, कुरान और रिसालत अल्लाह ताला के होने का इस कायनात में सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल, अल्लाह ताला के एक पर्सनल गॉड होने का सबसे बड़ा सबूत। बिल्कुल। बदकिस्मती
ہم نے اس زاویے سے دیکھنے چھوڑ دیا اس کو. بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں قرآن مجید کے بارے میں جو آپ نے بھی گفتگو کی, بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کو اس جگہ سے اپریشیٹ کیا, اور خوشی ہوتی ہے جب اپنے شاگردوں کو دیکھتے ہیں. اچھی بات ہے, وہی بتا رہے ہیں, وہ نہیں ہوتے سینسے اپرینٹس. نہیں, لیکن آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سمرائز کیا. یہ وہ چیز ہے حمزہ بھائی جو مجھے لگتا ہے کہ ہر مسلمان کی زبان پر جاری ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو مسلمان اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. ہم 1400 سال سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں, ہمارے یہاں اس کے حفاظ تیار ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں اس کے مدارس قائم ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, قرآن سے ہمیں ایک لگاؤ ہے, ہم سمجھتے ہیں خدا کی کتاب ہے. لیکن اس قرآن کے پیچھے جو تھیم ہے, وہ تھیم کو ہم جب تک اپریشیٹ نہیں کرتے تو وہ کتاب ہمارے لیے آنیسٹلی اسپیکنگ, یہ جو آپ نے پوری گفتگو کی ہے, اس گفتگو کو نکال لیں, اس کو بھول جائیں اور پھر اس کتاب کو کھولیں, تو وہ آپ کو ماڈرن ٹائمز میں ایک پڑھے لکھے سائنٹیفک انسان کے لیے irrelevant کتاب لگے گی, ریپیٹیٹیو لگے گی. آپ کہیں گے کہ اس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی, میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں مثلا ڈیلس میں, اور یہ جدید ماڈرن دور چل رہا ہے, اور اس کے اندر دنیا کی ترقی اور یہ چکا چوند, اور دنیا کے اندر یہ جس کو آپ کہتے ہیں ڈسکوریز, اور اس میں ایک کتاب مجھے لے کے جاتی ہے, آؤ بنی اسرائیل سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا, آؤ کفار سے پوچھتے ہیں, آؤ مشرکین کے ساتھ ہم نے کیا بات ہو رہی ہوتی ہے اور پھر چینج ہو جاتی ہے, کبھی اس سے ہو رہی ہے, کبھی مونولوگ, کبھی ڈائلاگ, کبھی اوپر سے کوئی آ جاتا ہے, کبھی نیچے سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی جنگیں ہو رہی ہیں, کبھی لڑائیاں ہو رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دین کا میسج ہم لینے گئے ایک کتاب سے, سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب کھولیں گے تو اللہ یہ کہے گا, آؤ میرے انسان, ویلکم ٹو مائی ورلڈ, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں زندگی کیا ہے, روشنی کیا ہے, انسٹرکشن مینول ہوگا. لیکن ہم جب اس کتاب کو کھولتے ہیں تو ہمیں بالکل اجنبی چیز لگ رہی ہوتی, آنیسٹلی اسپیکنگ. یعنی میں اس میں دیانتداری سے آپ سے کہوں کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں, سچی بات ہے. دیکھیں میں بھی دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے جب تک یہ جو تھیم ہے ڈسکور نہیں ہوا تھا, آنیسٹلی اسپیکنگ. اور دیکھیں ہم مسلمان ہیں, ہمیں اپنے آپ سے کم سچ بولنا چاہیے. کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں, ایمان بھی رکھتے ہیں, ذرا آپ ان سے پلٹ کے پوچھیں, ہم سے ملتے ہیں آ کر, اکیلے میں لوگ ملتے ہیں کہ بھئی اللہ کی کتاب ہے, مانا اس میں بڑی ہدایت ہے, لیکن یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے, اس میں بات کیا ہو رہی ہے, یہ کون ہے بنی اسرائیل, کون ہے قریش, کون ہے ابو لہب جی. میں جب اپنے الحاد کے زمانے میں میں نے قرآن پڑھا تھا ٹرانسلیشن کے ساتھ, کیونکہ میں سرچ کر رہا تھا, جب تک مجھے قرآن کا زاویہ نہیں پتا تھا نا کہ قرآن ہے کیا, میں نے بھی پڑھا تھا, یقین جانے میں مزید مذہب سے دور ہو گیا تھا. قرآن میں آتا نا کہ ہم اس کتاب کے تھرو جس کو چاہے گمراہ کرتے ہیں, جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں, یعنی اس کتاب کے تھرو بھی لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں. آئی واز ون آف دیم. جب میں نے سوچے سمجھے بغیر کہ قرآن ہے کیا, میں نے اس کو پڑھا, میں دور ہو گیا. میں نے کہا ریپیٹیٹیو ہے, ڈسکنیکٹڈ سٹوریز ہیں, کوئی ایک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آخری کو پیغام بھیجا ہو اور وہ اتنا ڈسکنیکٹڈ ہوگا. اس کے بعد کچھ سالوں بعد جب میں سمجھا کہ یہ ہے کیا ڈاکیومنٹ, یہ تو اس اتنے بڑے واقعے کا, اللہ تعالیٰ کے آخری پروف کا اس دنیا میں کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے جس میں ہمارے لیے ہدایت بھی ہے. اب یقین جانے میں 5 دفعہ دوبارہ پڑھ چکا ہوں قرآن, دیکھیں یہی بات, اور ہر دفعہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میرا مزید مستحکم ہو جاتا ہے بلیف قیامت کے دن پہ اور اللہ تعالیٰ کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے وہ چشمہ پہنا کہ جس سے چیز صحیح نظر آتی ہے. آپ جب پہلے جاتے تھے تو آپ دھندلے ماحول میں جاتے تھے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا وہاں کیا ہو رہا ہے. تو جو آپ نے خلاصہ کیا, میں آپ کو قرآن مجید سے, خود قرآن کے اندر سے, کوئی شخص کہہ سکتا ہے نا بھائی یہ جو آپ نے بڑی لمبی شروع میں خوشنما تقریر کی ہے, یہ تو آپ کی اپنی لفاظی ہے, یہ قرآن میں کہاں ہے, یہ قرآن خود کہاں بتاتا ہے, قرآن خود کہاں بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کو آپ پڑھیں, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایک ہوتے ہیں نبی اور ایک ہوتے ہیں رسول. بالکل. نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول میں 3 چیزیں کامن ہیں اور ایک چیز ہے جو ان دونوں میں مختلف ہے. وہ کامن چیز کیا ہے؟ نبی کو بھی اللہ بھیجتا ہے, رسول کو بھی اللہ بھیجتا ہے. نبی بھی وحی کے ذریعے بات کرتے ہیں, رسول بھی وحی کے ذریعے بات کرتے ہیں, خود سے بات نہیں کرتے. نبوت اور رسالت کوئی اکتسابی عمل نہیں. اکتسابی کا مطلب کہ ایوالو ہوتا ہے, یا آپ اپنی خواہش سے نہیں حاصل کر لیتے, اپنی محنت سے نہیں حاصل کرتے. کلامی معاف, حضرت موسیٰ صحرا میں جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے دے دیا, وہ کہتے ہیں میں ذرا لکڑیاں لے کے آتا ہوں, اللہ نے کہا تم نبی ہو, تم رسول ہو آج سے. تو یہ اکتسابی عمل نہیں. یہ دوسرا کامن فیکٹر, دونوں کو اللہ چوزن ون ہوگا. تیسرا, دونوں کی ہدایت, دونوں کا جو پریچنگ کا کانٹینٹ ہے وہ سیم ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟
انذار اور بشارت، یاد دہانی. انذار، ایک سیکنڈ، انذار اور بشارت 2 منٹ ذرا بتا دیں. انذار اور بشارت کو سلیس اردو میں بتا دیں. کیا انذار کیا ہوتا ہے جی؟ انذار ہے وارن کرنا، وارننگ، یاد دہانی کرنا. کس چیز کی وارننگ؟ کس چیز کی وارننگ؟ اس چیز کی وارننگ جو زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے کہ لوگوں ایک دن موت کا آنے والا ہے، تم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے. تمہاری فطرت، تمہارا اندرون، نیکی بدی کا شعور تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے. اچھائی برائی کرو گے، اس کا حساب کتاب ہوگا ایک دن. تو یہ ہے انذار. لوگ عام طور پہ یہاں یہ بھی کہتے ہیں، لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ ڈرانے کے لیے آتے ہیں، خبردار کرنے. اچھا، لوگ کہتے ہیں خبردار کیوں کرتے ہیں بھائی؟ سمجھائیں نا. تو بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کہیں پر آگ لگی ہوئی دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا بجلی کے کھمبے لگے ہوتے ہیں 2000 واٹ، تو وہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ویلکم نہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے الرٹ، وارننگ. یا جہاں غلط کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں خبردار کرتے ہیں کہ چھاپا پڑنے والا ہے، خبردار ہوتا ہے، وہ چھاپا پڑنے لگا. بالکل ایسے آپ دیکھیں اسپیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں خبردار. تو دنیا میں آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ اسپیڈ گن لگی ہوئی آ رہا ہے. دنیا میں آدمی کیا کرتا ہے؟ ارادے اور اختیار کا سوء استعمال، غلط استعمال. تو غلط استعمال پہ روکا جاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے، وارننگ دی جاتی ہے کہ ابھی کر رہے ہو، ایک آنے والا دن ہے جس دن تم سے پوچھا جائے گا. تو پہلی چیز انذار، دوسری چیز بشارت. یعنی یوں نہیں ہے کہ صرف وارننگ دی، کہا رکو گے تو پھر کیا ہے؟ گڈ نیوز. وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. وہ جنتیں ہیں جہاں ہمیشگی کی زندگی تم جیو گے، جہاں نہ ماضی کا پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا اندیشہ. اور وہ جنتیں لکم فیہا ما تشتہی، جو سوچو گے اللہ تمہارے سامنے رکھ دے گا. تو یہ کانٹینٹ، یہ 3 چیزیں کامن ہیں. پھر سے دہراتے ہیں کیا کہ نبی اور رسول دونوں کو اللہ بھیجتا ہے. نبی اور رسول دونوں وحی کے ذریعے بات کرتے ہیں. نبی اور رسول دونوں کی دعوت کا کانٹینٹ عالمی ہوتا ہے، یونیورسل ہوتا ہے. وہ یوں نہیں ہے کہ ایک قوم کو جو کانٹینٹ پیش کیا ہے وہ ان کے ساتھ خاص. ایک منٹ، نبی اور رسول آتے قوموں کے اوپر ہیں، لیکن ان کی جو دعوت ہوتی ہے وہ ہمیشہ یونیورسل. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک قوم میں نبی آئے، وہ قوم غیبت کر رہی تھی، تو نبی اسی قوم کو کہیں گے غیبت نہ کرو. لیکن یہ جو نبی کا میسج ہے غیبت نہ کرو، یہ یونیورسل میسج. بالکل ٹھیک ہے، یونیورسل میسج. یعنی کہ تمام انبیاء اور رسول جو ان کی ہدایت تھی وہ یونیورسل تھی، تمام کی ایسی تھی. البتہ بھیجے وہ ایک قوم کے لیے گئے تھے فار دیٹ لیبورٹری ٹیسٹ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں کر کے وہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ تمام کی ایک تھی، اس کو قرآن مجید نے صراحت سے بیان کر دیا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. کہ بھئی جو دین پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دین ہم نے تمہیں دیا یہ وہی ہے جو نوح کو دیا، جو موسیٰ کو دیا، جو عیسیٰ کو دیا، جو ابراہیم، سب وہی ہے. تو پیغمبروں کی دعوت عالمی دعوت ہوتی ہے. یہ ہو گیا ایک فرق ان دونوں میں. وہ فرق کیا ہے کہ رسول دعوت دے کر محض رخصت نہیں ہو جاتے. نبی دعوت دے کے رخصت، دعوت دی، کامیاب ہوئے نہیں ہوئے، آپ نے بتا دیا، دنیا سے آپ چلے گئے. بالکل. رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا. وہ قانون یہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ. بھائی ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. جب رسول ہم بھیجتے ہیں تو وہ محض منادی کر کے نہیں چلا جاتا، بلکہ وہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ اگر تم نے خدا کو نہیں مانا تو اس دنیا کے اندر تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو آخرت میں ہونا ہے. یعنی آخرت کا ایک ٹریلر، ایک ریپلیکا، ایک مووی دنیا میں شارٹ دکھا دی جائے. جس کا مقصد کیا ہے؟ جس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو یہ میسج دیا جائے. یعنی قوم کو تو میسج چلا گیا کیونکہ وہ تو ختم ہو جائیں گے. قوم کو میسج چلا گیا، قوم کو تو میسج چلا گیا. دنیا کو یہ میسج دیا جائے کہ تم کہتے تھے کہ خدا ہے، تم کہتے تھے کہ خدا نہیں ہے. خدا نے تمہیں فطرت میں پہلے شعور دیا، پھر رسول بھیجے، رسول کو بھیجنے کے بعد یاد دہانی کروائی، تم نہیں مانے تو دیکھ لو میں نے یہاں کیا کیا ہے. تو جو بریک پہ جانے سے پہلے جو گواہی مسلمان امت نے دینی تھی وہ یہی گواہی تھی نا. بالکل ہی گواہی تھی. یعنی ہم نے تو دنیا کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو تم لوگ کہتے ہو خدا تو زمین پہ کھڑا ہوا دکھا سکتے ہیں ہم لوگ. یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، وہ عدالت برپا ہوئی زمین پہ آخری دفعہ بتا کے ہوئی. اس پورے واقعے کی، اس رسالت کی، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عدالت برپا ہونے کی گواہی دینی تھی اس امت نے. بالکل ایسی امت کھڑی کرنے کا بھی یہی مقصد تھا. بالکل ہی مقصد تھا. آپ دیکھیں نا کیا کہا، کنتم شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یہ رسول تم پر گواہی دے رہے ہیں، اور اے بنی اسماعیل تم نے اب دنیا پر گواہی دینی ہے. کیوں دینی ہے؟ کیونکہ تمہارے پاس وہ دینونت کا مطلب کیا کہ وہ ڈے آف ججمنٹ جو
آخرت میں ہونا تھا اس کا ایک ریپلیکا، اس کا ایک ٹریلر تمہیں دنیا میں دکھا دیا. کیوں دکھا دیا گیا ہے اس کی مزید تفصیل. بالکل ٹھیک ہے جی، ہم بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس آگے ویری امپورٹنٹ ٹاپک کہ کیوں رسالت اور قرآن خدا کے ہونے کی اس دنیا میں سب سے بڑی اور سب سے آخری اور قطعی دلیل ہے جس کی شہادت اس امت نے دینی تھی، اور ہم اور چکروں میں پڑے ہیں انفارچونیٹلی. سو ویل کنٹینیو آفٹر دا بریک. جی ویلکم بیک ٹو کنورسنگ اسلام. ہم بحث کر رہے ہیں جو میری نظر میں اسلام، اللہ کا پیغام، اللہ کے دین کی بنیاد تھی، ہماری مسلمان امت ہونے کی بنیاد تھی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اس کی بنیاد ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ قرآن اور رسالت کیا ہے، جو میرے نزدیک شاید 1400 سال سے زیادہ جو ہمیں گزر چکا ہے، اس کی تاریخ میں کہیں نہ کہیں یہ بات گم ہو گئی، ہم فراموش کر گئے، جس کی وجہ سے آج ہم ایک ایملیس یہ امت پھر رہی ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے دنیا سے جنگ کرنی ہے، ہم نے پیغام دینا ہے، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے کرنا کیا ہے. اچھا جی لیکن رائٹ ناؤ آئی وانٹ ٹو اکنالج ٹو نیمز. آئی وانٹ ٹو اکنالج فرحان سعید، آئی وانٹ ٹو اکنالج عمران علی، جو کہ کیونکہ یہ والنٹیئر ایفرٹ ہے تو وہ جو گھروں سے آتے ہیں، وی نو کہ آپ کے بیوی بچے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ ادھر ٹائم دیتے ہیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ وی آر آل ویری تھینکفل. سب والنٹیئرز ہیں، والنٹیئرز ہیں. آپ ان لوگوں کا جذبہ دیکھیں رمضان کے اندر. یہ اس وقت یہاں پر وہ کہنے کو آپ گاندھی سینٹر کے کیا ہیں؟ پریزیڈنٹ ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں گاندھی سینٹر کے، لیکن بیٹھے ہیں وہاں پہ ہمیں چائے شائے بھی دے رہے ہیں. چھوٹا ہوں میں، چھوٹا مشتاق ہماری اس چھوٹی سی پروڈکشن کے. سو تھینک یو گائز، بہت شکریہ یار، اللہ آپ کو اجر دے. اچھا جی جلدی ہم آ گئے تھے یہاں پہ، ریپیٹ کر دوں، نبی اور رسول. جی دیکھیں، نبی اور رسول کا فرق واضح ہوا. اب قرآن یہ کہتا ہے رسول کے بارے میں کچھ لاز ہیں، کچھ قانون ہیں. یہ لاز اور قانون کیا ہوتے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے. طریقہ کار کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم مسلمان ہیں یا ہم غیر مسلم ہیں، انسان کی حیثیت سے جب ہم اس دنیا میں ہوتے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں تم لوگوں کو اپنی جنت کے شہری کے طور پہ منتخب کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ چاہتے تو انہوں نے تو فطرت میں ڈال دیا تھا نا. ہمارے میموری کارڈ کے اندر تو ہے شعور، خالق کا شعور بھی، ہم مخلوق ہیں، ہمارے اندر اخلاقی حصہ، ہمارے اندر جمالیاتی حصہ، ہمارے اندر عقلی شعور ہے. یہ سب چیزیں تقاضا کرتی ہیں، ہمارا کوئی کریٹر ہے. یہ قرآن کہتا ہے نا، یہ قرآن بھی کہتا ہے، یہ ہماری فطرت بھی کہتی ہے. احساس اور صحیح اور غلط کا احساس بالکل ایسے فطرت کے اندر اللہ چاہتے کچھ نہ کرتے. اللہ تعالیٰ اتنے رحیم، اتنے مہربان، اتنے کرم فرما ہیں کہ انہوں نے کہا نہیں، وَلَن يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ میرا انکار کرو. پہلے دن سے فطرت جہاں شروع ہوئی، آپ دیکھیں سیدنا آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے، یعنی دنیا کا آغاز ہی پیغمبری سے کر دیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا. اور یہ ہم حضرت آدم پہ بھی جائیں گے کہ ایوولوشن وغیرہ کی جو یہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں نا اس پہ آگے جائیں گے. آدم علیہ السلام سے آغاز کیا اور آغاز کرتے ہی یہ بتا دیا کہ جو کچھ تمہاری فطرت میں ہے، تم کمزور ہو، تم ناتواں ہو، تم بھول جاتے ہو، تم عجلت پسند ہو، میں تمہیں یاد کرواتا رہوں گا کہ تمہارا خالق اوپر تمہارا منتظر ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم میں سے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی جنت، اس کی ابدی جو بادشاہت ہے اس میں شریک ہو جائیں. تو کیا انہوں نے یہ کیا کہ دنیا میں اس کا بے پناہ اہتمام کر دیا کہ بھائی ان انسانوں کو میں یاد رہوں. اس کا سب سے بڑا اہتمام رسولوں کو بھیج کر کے. تو میں نے ایک آیت پڑھی تھی، قرآن مجید نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو فیصلہ کر دیا. کس چیز کا فیصلہ کر دیا؟ اور ہم کبھی کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں لاتے جب تک ان کے اندر کسی رسول کو وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. کسی قوم کو ہم عذاب نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رسول کو بھیج کے حجت تمام کر دیں. حجت تمام کا کیا مطلب ہے؟ کہ کل یہ میرے پاس روتے ہوئے نہ آئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اور اللہ میں کہیں گے بھائی نہیں پتا تھا، فطرت میں ڈالا نہیں پتا تھا، انبیاء بھیجے نہیں پتا تھا، آخر میں تمہارے سامنے وہ کام جو میں نے آخرت میں کرنا ہے کر کے چلا گیا، تم کہتے ہو نہیں پتا تھا. جی اور ہم ٹریک پہ رہیں گے، ٹھیک ہے، کہ حجت تمام ہونا یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے مخاطبین ہیں قرآن کے تھرو، اس سے پہلے انجیل کے تھرو، اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے تھرو، تمام رسولوں کے تھرو، جو ان کے مخاطبین ہیں، یہ بات کہ اب حقیقت ان کے دل میں اتر چکی ہے، ان کو سمجھ آ چکی ہے، ان کے دماغوں میں بھی اتر چکی ہے، اور اب یہ حقیقت کو دیکھ کر جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کر رہے ہیں کہ اب یہ سرکش ہو چکے ہیں. اب ان کو پتہ بات کیا ہے
یہ بھی انفارمیشن اللہ تعالیٰ ہی رسول کو دیتے ہیں نا وحی کے تھرو. اللہ تعالیٰ رسول کو دیتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی تمہارے پاس آ کر یہ عذر پیش کرے نا کہ مجھ تک نہیں پہنچی تو اس کو الگ کر لو. ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, سوری, کیونکہ آگے ہم اسی چیز کو ایکسپلین کریں گے کہ رسول آتے ہیں لیکن عذاب کا فیصلہ اسی وقت ہوتا ہے. قرآن اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اب یہ حقیقت جان چکے ہیں اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کریں, جس کو کہتے ہیں کافر ہونا, ٹھیک ہے نا, اور یہ رسول کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اس وقت تک عذاب نہیں آتا, اس وقت تک بالکل اللہ تعالیٰ کا کوڑا نہیں چلتا جب تک یہ بات طے نہ ہو جائے. کیوں نہ ہو جائے, اور یہ اللہ تعالیٰ کرے کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے نا, کیوں نہ طے ہو جائے. اس لیے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ نے کسی فلسفی, کسی حکیم, کسی دانا, کسی سیاستدان کا انکار کر دیا ہے. خدا کی عدالت زمین پہ لگی ہے, اور خدا کی عدالت کیا یوں ہو سکتا ہے کہ خدا جو کائنات کا پالنہار ہے, جو دلوں کے بھید جانتا ہے, وہ کسی کو یعنی کائنات کے لیے دلیل بنا رہا ہے آخرت کی, اور وہ کسی کو دنیا میں بے حق قتل. بالکل, اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح کی فیملی کو علیحدہ کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم ماننے والے. میں اس لیے ادھر آ رہا ہوں بیکاز آگے جا کے ہم نے یہ بتانا ہے کہ کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا کہ جب ہم اور آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ جی ہم دعوت دیں گے لوگوں کو, اسلام نہیں مانیں گے تو ہم حملہ کریں گے ان پہ جہاد کریں گے, ان کو مسلمان کریں گے, اس معاشرے کو اور حکومت کو مسلمان کریں گے. یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے, بند ہو گیا. اور آپ دیکھیں مجھے کون بتائے گا کہ یار یہ بندہ دل سے مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا, مجھے کون بتائے؟ بالکل میرا تو کنیکشن نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید نے کتنی صراحت سے یہ کہا. یعنی ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, مثلا جو رسالت کا پورا تصور ہے یہ کیسے ریلیٹ کرتا ہے قرآن مجید, کیسے قیامت تک دلیل بنتا ہے رسول کی صداقت کی اور آخرت کی صداقت کی, اور اللہ کی اس عدالت کی, اور اللہ کی اس عدالت کی جو آخرت میں برپا ہونی ہے. اب بتائیں وہ کیا سٹیجز ہیں کہ اگر اب ہم یہ مان رہے ہیں کہ جی قرآن کیا ہے, قرآن اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں جو عدالت آخری دفعہ برپا ہوئی ایز اے پروف, اس پوری 23 سال کے پروسیس کی داستان محفوظ طور پہ ہمارے سامنے, اس کو قرآن کہتے ہیں, جس میں ہماری ابدی ہدایت بھی ہے. سمرائز کر کے بتائیں کہ وہ کیا پروسیسز ہیں رسالت کے جو پیش آئے. دیکھیے رسول کو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہیں تو بھیجنے کے بعد کامن سینس کیا کہتا ہے؟ کامن سینس یہ کہتا ہے کہ بھائی وہ اپنا پیغام پیش کریں, جو لوگ انکار کر رہے ہیں پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. تو رسول کیا کرتے ہیں, کیونکہ رسول بھی ایک سوسائٹی میں آتے ہیں نا, تو سوسائٹی میں آنے کے بعد سب سے پہلے وہ اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. تو اس کو قرآن مجید کی زبان میں انذار کہا جاتا ہے. اس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا, یاد دہانی اپنے قریب کے لوگوں کو, اور یہیں سے آغاز ہوگا. یعنی مجھے بھی اگر کوئی ڈسکوری ہو اور مجھے لگے کہ معاشرہ اس کے برخلاف کھڑا ہے تو میں کیا کروں گا؟ اپنے والد کو بتاؤں گا, اپنے دوستوں کو بتاؤں گا, چھپ کے بات کروں گا. اس لیے کہ اگر میں پہلے دن ہی باہر نکل آیا تو پھر تو معاملہ وہ نہیں ہو سکا جو میرا مقصد تھا, لوگوں تک بات پہنچے. تو رسول سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, لوگوں کو جو ان کے قریب ہیں ان کو بتاتے ہیں, گویا ایک سادے الفاظ میں پرائیویٹلی دعوت دیتے ہیں. تو پہلا اسٹیپ یہ. دوسرا انذار عام. اب وہی کانٹینٹ جو وہ لوگوں کو پرائیویٹلی بتا رہے تھے نکلتے ہیں اور سوسائٹی میں کھڑے ہو کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, گلیوں میں بیان کرتے ہیں, جلسوں میں بیان کرتے ہیں, اور اوقاس کے میلوں میں بیان کرتے ہیں, اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں خدا کی طرف سے کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں. انذار عام, پہلا انذار پھر انذار عام. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ رسول کو ماننے والوں کی اگر کوئی تعداد بن جاتی ہے, کوئی لوگ آ جاتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں کتنا نیچرل فینومنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کیا کہ ارادے اور اختیار کی آزادی ہے نا, جو چاہے مانے جو چاہے انکار کرے. تو اگر رسول کو ساتھی ملتے ہیں تو پھر رسول ان کو لے کر کیا کرتا ہے, ان کو لے کر نکل جاتا ہے, جس کو ہجرت کہتے ہیں. اور نکلنے کے بعد ہجرت, اور ہجرت کے بعد ان لوگوں جن سے وہ نکلتا ہے ان سے برات کا اعلان. ہجرت و برات, اور برات کا مطلب ہے کہ اب ہم آپ سے علیحدہ ہو گئے. ہم علیحدہ ہو گئے. ایک سیکنڈ, یہ وہ پروسیس ہوتا ہے ہجرت کا کہ جب اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو اور سرکشوں کو علیحدہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ امتحان ہے نا. کہا گیا کہ بھائی اب بتاؤ رسول کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے. تو کیا یہ اس وقت ہوتا ہے جب حجت تمام ہو جاتی ہے یعنی اس قوم پہ؟ جس وقت آپ نے کر لیا, اس کے بعد یہ الگ ہو گئے. اب آپ کیا کریں گے, ان پر اتمام حجت کریں گے جہاں پر آپ گئے ہیں, کیونکہ یہ امتحان ان کا بھی ہے نا جو ہجرت کر رہے ہیں. جب گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پہ اب اتمام بھی اتمام حجت ہے, ان پہ بھی اتمام حجت, دونوں پہ کرنا. اور اصل میں کیا ہے اتمام حجت دوبارہ بتا دیں, آئیں گے اس پہ. یہ امتحان کس کا ہے؟ یہ امتحان جہاں ایک طرف نہ ماننے والوں کا ہے وہیں ماننے والوں کا امتحان ہے. کیونکہ یہ یوں نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ رسول کے ساتھ آ گئے تو آپ سمجھیں آپ کی بخشش ہو گئی. نہیں, آپ کا بھی امتحان ہے. آپ ثابت قدم رہتے ہیں کیونکہ
کہ آپ کو بھی امتحان پیش آئے گا, آپ کی بھی مخالفتیں ہوں گی, آپ کو بھی میدان جنگ میں اپنے بیٹے کے خلاف تلوار فوج میں بھرتی ہوگا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کا امتحان ہوگا. اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد وہ آرگومنٹ ایک کنکلوسیو آرگومنٹ کی طرح, یعنی وہ کنکلوسیو آرگومنٹ کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, اس شان کے ساتھ رسول پیش کرتا ہے کہ کسی نے اگر انکار کرنا ہے تو وہ انکار کرے آ کر آرگومنٹ دے کے, ورنہ کیا کہیں گے, ساحر ہے, جادوگر ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کے آرگومنٹ کا کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں ہے. ٹھیک, اس کو کہتے ہیں تمام حجت. اس کا نام ہے کہ بالکل حقیقت ایسے واضح کر دی کہ جھٹلانا ممکن نہیں تھا. آپ کے پاس اب کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ آپ اس کو جھٹلا سکیں. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد آتا ہے عذاب. اس کی کنڈیشن سے, کنڈیشن اگر تو آپ ہجرت و برات کرتے ہیں, آپ کے پاس اتنی بڑی تعداد ہے, تو ایک کنڈیشن ہوتی ہے, اگر نہیں کرتے تو دوسری کنڈیشن ہوتی ہے. اس کو قرآن نے بتا دیا ہے کہ اما نرینک بعد الذی نعدہم او نتوفینک, اے رسولوں یا تو ہم تمہیں زندگی میں دکھا دیں گے یا ہم تمہیں اٹھا لیں گے اور تمہارے بعد وہ عدالت برپا ہوگی. اچھا, یہ قرآن میں ہے, یہ قرآن میں, یہ سیدنا مسیح کے ساتھ ہوا, آپ کو اٹھا لیں گے اور آپ کے بعد وہ عدالت برپا ہوگی, یا آپ کو دکھائیں گے دنیا, آپ کو دکھائیں گے دنیا. اما نرینک بعد الذی نعدہم, جو ہم نے وعدہ کیا آپ کے ساتھ, او نتوفینک, یا ہم تمہیں اٹھا لیں گے. سیدنا مسیح کے ساتھ کیا ہوا, لوگوں کی تعداد ہی نہیں تھی, نہ کوئی ہجرت نہ کوئی برات, تو وہاں پر کیا ہوا, رخصت ہو گئے اللہ نے, بعد میں عدالت برپا ہوئی اور عدالت برپا ہو گئی. اور یہاں کیا ہوا, اور اس کو قرآن مجید نے اتنی وضاحت سے بیان کیا ہے. آپ نے کہا تھا قرآن کیا, ایک ایک آیت یہ داستان بیان کر رہی ہے. کس چیز کی داستان, کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی مائیت کا ظہور کرتا ہے. ظہور مائیت کا کیا مطلب, اس کا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں رسول کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, زندہ حقیقت کے طور پہ نظر آتا ہے. اور یہ آیات تو بہت ارلی ٹائمز کی ہیں, میرے خیال سورہ قمر تھی یا کون سی تھی, جس کے اندر پورا نقشہ کھینچا گیا, بتایا گیا, یعنی کہ قطع کلامی معاف. آپ امیجن کریں, یہ میں اپنا, جب میں خود اپنی مثال دیتا ہوں کہ when I was in my agnostic times I read the Quran from this point of view کہ مکہ میں ایک شخص ہیں جن کو ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں, ان کا کلیم کیا ہے, یعنی کہ ساتھ کوئی نہیں ہے, ساتھ 6-7 لوگ ہیں, 10-12 لوگ ہیں. کلیم کتنا بڑا اس کتاب کے اندر آیا ہے کہ آپ دیکھیں گے ان قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ یہ اپنی جو انکار کریں گے آپ کا اس پیغام کا, یہ اپنی پیٹھیں موڑ موڑ کے بھاگ رہے ہوں گے, آپ کو فتح نصیب ہوگی ان کے اوپر. اتنا بڑا کلیم ایک دفعہ بھی نہیں آتا, ریپیٹیٹیولی آ رہا ہے یہ کلیم. اور آگے کیا ہوتا ہے 23 سال میں کہ جو اس وقت کلیم آ رہے ہیں وہ ورڈ بائی ورڈ اسی طرح ہوتے ہیں جیسے کلیم ہے. میں نے انسان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ایسا کبھی ہوا ہے کہ چنگیز خان نکلا ہو, لوگ کہیں گے نا امپائرز تو بڑی بنتی, فتوحات بڑی ہوتی, چنگیز خان نکلا ہو باہر اور اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ دیکھیں میں ادھر جاؤں گا یہ کروں گا, ادھر جاؤں گا یہ کروں گا, ادھر جاؤں گا یہ کروں گا, اور یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا. آپ دیکھیں کہ ویسے ہی ہوا, روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں یہ جو آپ پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, یہ مکے کی صورت ہے, مکے کی صورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, روایتوں میں آتا ہے, اشارہ کر کے بتایا یہاں گرے گا, یہاں گرے گا ان کا سردار, یہاں مرے گا یہ. اور ہم کیوں شور, ایک سیکنڈ, فار مائی ایتھیسٹ فرینڈز یا ایگنوسٹک فرینڈز, ہم کیوں شور ہیں یہ ساری چیز کے, بیکاز قرآن کے اندر ہیں یہ ساری چیزیں. دیکھیں قرآن کے اندر تو یہ ہیں, لیکن قرآن نے جو حقیقت بتائی ہے وہ زمین پہ نظر آتی ہے. جائیے جا کر دیکھیے, وہ خدا کا گھر آج بھی موجود ہے, آج بھی موجود ہے. وہ گھر جو شرک کا عالمی اڈا بنا ہوا تھا آج توحید کا مرکز ہے. یہ کیسے ہو گیا, اس رسول کے ذریعے ہوا. اور دیکھیں قرآن مجید نے کس شان سے کہا ہے کہ ہم نے لازم کر دیا ہے لأغلبن انا ورسولی, اس رسول کو ہم غلبہ دیں گے, اس رسول کو ہم اور پتہ کیا کہا رسول کو, رسول کو کہا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم برات فی الزبر, یہ جو تمہارے منکرین ہیں یہ کیا ان سے بہتر ہے جو پچھلے والے تھے, یا ان کے لیے کوئی امیونٹی, کوئی استثناء رکھ دیا گیا, ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور کہا کہ یہ عذاب تو ہے اور آخرت کا عذاب اشد و ابقا, اس سے بھی سخت ہے. تو یہ قرآن مجید جو آپ کے سامنے یہ ہے کیا, یہ رسول کی اس رسالت, اس مشن کی داستان ہے جس داستان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت تک انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے. سادہ مثال سے بتاتا ہوں, ایک فلم چلا دی ہمارے سامنے اللہ نے, اور اس فلم میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر تم باہر نکلو گے اور اس گڑھے کے پاس پہنچو گے تو تم گر جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے. یہ فلم ہے ہمارے سامنے جو روز چلتی ہے, اور ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اللہ ایک دن یہی کام
آخرت میں بھی کرے گا. آخرت میں بھی کرے گا. اس لیے مجھے 5-6 سال پہلے یہ ایک بہت بڑی ریولیشن تھی میرے لیے کہ قرآن ہے کیا. اور جب یہ سمجھ آئی تو قرآن کی عظمت, قرآن کا قیامت تک اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر دلیل ہونا, وہ سب آپ پہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اب آپ جتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں آپ اتنی دفعہ امیز ہوتے ہیں کہ ہیں یہ بھی تھا. اچھا سمرائز کرتے ہیں. اس میں وہ جو پرانے قصے کہانیاں, اس میں وہ باتیں جو ریپیٹ ہو رہی ہیں, وہ یوں نہیں ہے کہ اللہ میاں کوئی تاریخ سنا رہے ہیں, وہ اس قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا, تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو آج ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے رسول کی حقانیت, اس کی صداقت, قیامت تک اس کے سچے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے. یہ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیپر دیا تھا لیکن ساتھ ہمیں بک بھی دے دی جوابات والی. اتنے وہ رحمان اور رحیم ذات ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کو کسر نہیں چھوٹی ہوئی پیچھے کہ ہم انکار کریں. اچھا ٹو سمرائز اٹ, اور پھر میں آتا ہوں آخری کچھ منٹس ہیں کہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے کیا کیا مسائل کھڑے ہو گئے. ابھی میں سمرائز کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کا شعور اور اپنے ہونے کا شعور, اور یہ بائی دا وے قرآن سے ہم باتیں کہہ رہے ہیں, ہماری فطرت میں ڈالا, الہام کیا اس کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو پہلے انسان تھے حضرت آدم, ان سے اللہ نے کلام بھی کیا, یعنی کہ یہیں تک بات نہیں چھوڑ دی کہ فطرت میں رکھ دیا, ان کو پھر کلام کر کے پوری اسکیم آف تھنگس سمجھائی کہ دنیا میں رہو, میرے بندے بن کے رہو, میں اپنی جنت کے لیے انتخاب کر رہا ہوں انسانوں کا, فری ولڈ بینگس کا, اچھے کام کرو. ٹھیک ہے, انسانیت نے پھر بھی اس کو ذرا فراموش کر دیا. انسان اب دیکھیں نا, آج کل بھی حالات دیکھیں تو انسان کو اچھی چیز تو نہیں ہے. جب فراموش کر دیا تو اللہ تعالیٰ اتنے رحمان اور رحیم ہے کہ پھر انبیاء بھیجے, پھر نبی بھیجے جو بار بار آ کے کریکٹ کرتے رہے ان کو. پھر بھی انسان ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ انسان بڑا وہ ہے جلد باز, ظلومن جہولا. انسان نے پھر بھی کہا کہ نہیں. تو پھر اللہ نے کہا اچھا ڈاؤٹ کر رہے ہو آخرت کی ججمنٹ کو, آخرت کی قیامت کو, یہ لو پھر دنیا میں ڈیمونسٹریٹ کر دیتا ہوں. بہت ساری اس کی کڑیاں آئیں جو قرآن کے اندر مینشنڈ ہیں, اور آخری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو عدالت برپا ہوئی. آخری دفعہ کیوں ہوئی کہ تاریخ کی روشنی میں ہوئی, اس کے اوپر قرآن آ گیا. یعنی کہ اب کوئی ایتھیسٹ بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور اسی طرح واقعہ ہوا تھا. یعنی کہ اب نبی اور رسول تو نہیں آئیں گے قیامت تک, اب یہ قرآن اللہ تعالیٰ خود اس زمین پہ قرآن کی صورت میں موجود ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ کاغذ میں آپ کو 10 میں 10 نمبر دے دوں خلاصہ آپ نے. یہ چیز ٹھیک ہے, بڑے سال لگے ہیں یار یہ سمجھنے میں. مجھے ایسا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں بھی سالوں سے کھپ رہا ہوں یہ جواب. میں آپ کو بتاؤں حمزہ بھائی, یہ تصور آپ کو ڈسکور ہو گیا نا, ایکسپلور ہو گیا. اب خدا کی کتاب کو کہیں سے کھولیں آپ کو ملے گا ہی. میری بہن سب سے بڑی مثال ہے. میری بہن ڈاکٹر فضیلہ, پہلے ان کو کئی دفعہ کہنا قرآن پڑھیں تو وہ بھی پڑھتی تھی, پھر بندہ چھوڑ دیتا ہے. پھر جب سے ان کو یہ زاویہ سمجھایا ہے, میری بہن کا کوئی ریلیجس بیک گراؤنڈ اس طرح نہیں ہے, پہلی دفعہ پڑھی آ کے بتاتی یہ دیکھو اب اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں نا, یہ اس وقت کی یہودیوں کو, کہ یہ پہلے بھی دیکھو ہو چکا ہے تم لوگوں کے ساتھ. تو میں کہا یہ امپیکٹ ہوتا ہے صرف زاویہ درست کر لینے کا. اچھا جلدی سے میں آ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ اب قرآن کیا ہے. آئی ہوپ کہ وی آر ایبل ٹو ٹیل یو ان دس ویری لمیٹڈ ٹائم کہ قرآن اصل میں ہے. اس پہ مزید بھی لوگوں کو سوالات ہوں, آئندہ بھی انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ابھی ہم کوششیں کریں گے ذرا ٹچ کر کے آگے جائیں, بیکاز بہت سارے ٹاپکس ہم کور کرنا چاہتے ہیں. اب اس قرآن کو, ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ دنیا میں یہی ہے, اس طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ یہ ایک اللہ کی عدالت برپا ہونے کی داستان ہے. کیا کیا مسائل پیدا ہوئے پچھلے 64 سال میں. ایک کی میں فار ایگزامپل آپ کو مثال دیتا ہوں, اس کے بعد آپ اس کو بڑے نٹشل میں جس طرح بتا سکتے ہیں کہ اقامت دین, کہ دنیا میں اسلام غالب آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے کامن پریولنٹ نیریٹو یہ ہے کہ وعدہ ہے مسلمانوں سے. اور قرآن کی کون سی آیت ہے وہ اقامت دین والی؟ یکون الدین کلہ للہ. اس کا کیا مطلب ہے کہ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہوگا. دین سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا, اور اس دین کو باقی دینوں کے اوپر وہ ہوگی, غلبہ ہوگا اس دین کا. اب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں زاویے سے تو وہ آیت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں, یہ جو نہیں مانتے, آپ بے فکر ہو جائیں, ہم اس رسالت کی آخری سٹیج کے اوپر آپ کے دین کو ان تمام لوگوں کے دین کے اوپر غالب کریں گے. ایک دم آپ دیکھتے ہیں کہ رسول سے بات ہو رہی کس کے بارے میں. کو ابدی حکم نہیں تھا کہ قیامت سے پہلے پورے کا پورا دین دنیا میں غالب ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں نہیں ہے وہ. اس کو ہم جب آئسولیشن میں ورس کو دیکھتے ہیں تو کیا احکامات ملتے ہیں ہمیں آج کے زمانے میں, جو بتایا جاتا ہے کہ ایک دن پوری دنیا پہ اسلام غالب آئے گا, وائٹ ہاؤس پہ جھنڈا لگائیں گے ہم. ٹھیک ہے جی. لیٹ می آلسو تھوڑا سا سے یہاں پہ, ٹائم تو نہیں ختم ہو رہا نا, میں تھوڑا سا ٹائم لے لوں پلیز. داعش ایک آرگنائزیشن ہے,
سارے مسلمان کو بڑی نفرت ہے نا داعش سے. ہم کہتے ہیں یار داعش نے بڑا غلط کیا, داعش نے بڑا غلط کیا, دیکھیں مسلمان یونائٹڈ. مجھے ذرا جسارت کرنے دیں, اپنی کہتے ہیں نا کہ خود اپنے اندر جھانکیں کہ وہ کیا ایسے بلیفس ہیں جو داعش کے بھی تھے, ہمارے بھی تھے, ہمارے بھی ہیں. لیٹس میک دس ایفرٹ. ہمیں ذرا منافقت سے باہر آ جانا چاہیے تھوڑا سا. بس وہ بیان کرتے ہیں, ہم بیان نہیں کرتے اسے. وہ بیان کرتے ہیں, وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. ہمیں اسلامیات کی بکس میں پڑھایا جاتا ہے, ہمیں ہر جگہ یہ بتایا جاتا ہے, لیکن ہم عمل نہیں کر رہے. کیا بلیفس ہیں؟ نمبر 1 کہ تمام مسلمانوں کو ایک ریاست میں رہنا چاہیے جس کو ہم کیا کہتے ہیں, خلافہ. ٹھیک ہے, ایک عالمی مسلمان ریاست بننی چاہیے جس کے اندر سارے مسلمان رہیں, دارالکفر میں نہیں, ادھر رہیں. تو داعش کیا کر رہی تھی؟ وہ بھی تو یہ بنا رہی تھی نا, انہوں نے خلافت اناؤنس کر دی ہے, سارے آؤ یہاں پہ. اچھا, اس کے بعد جب یہ ریاست بن گئی تو اب جو غیر مسلم ریاستیں ہیں, ٹھیک ہے, جو غیر مسلم حکومتیں ہیں, ان کو ہم نے گرانا ہے اور ان کو مسلمان بنانا ہے. یہ کہا جاتا ہے. یہ بارڈر شارڈر جو ہے یہ سب نانسنس ہے, یہ تو سائکس پیکوٹ کے بنائے ہوئے بارڈرز ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے. تو داعش کیا کر رہی تھی؟ یہ کر رہی تھی نا, سیریا اور عراق کا بارڈر توڑا انہوں نے کہا مسلمان ایک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی بات آگے. پھر ہم کہتے ہیں یار نہیں, لیکن وہ دیکھیں نا یزیدیوں پہ حملہ کر کے انہوں نے سلیوز بنا لیے تھے, غلام بنا لیے تھے. تو ہمارے کیا مودودی صاحب, ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ کے نہیں کہتے کہ غلامی اسلام میں جائز ہے؟ کہتے ہیں, ہمیں نہیں پڑھایا جاتا یہ غلامی جائز ہے اسلام میں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں گلے کاٹنے کی ویڈیوز آتی ہیں, تو کیا تقتیل کے حکم ہمیں نہیں پڑھایا جاتا کہ ان کو دردناک طریقے سے مارو, ان کو دردناک طریقے. میرا سوال یہ ہے کہ داعش کا کوئی آپ 1 2 3 منازع باج بھی آ گیا, کوئی ایک بلیف داعش کا ایسا ہے, مجھے کریکٹ کر دیں, کہ جو ہمیں مین سٹریم اسلامک نیریٹو میں نہیں پڑھایا جاتا, کوئی ایک بلیف؟ دیکھیں یہی وہ چیز ہے نا, یہی وہ چیز ہے کہ جب ہم قرآن مجید کے اس مقصد کو نہیں سمجھتے, رسول کی رسالت کے منصب کو نہیں سمجھتے, اس کے ساتھ خدا کے کیے ہوئے وعدوں کو نہیں سمجھتے, تو وہ غلطی ہوتی ہے جو ہماری بدقسمتی سے مذہبی فکر سے ہوئی. یعنی جس چیز کی طرف آپ نے سوری ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہ نہیں کہتے تھے, وہ بہت ہم ان کی عقیدت کرتے ہیں. میں سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مین سٹریم نیریٹو میں کتنا زیادہ ہے کہ نان مسلمز ایک اسلامی ریاست میں سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہوں گے. یہ تو دیکھیں ایک بات ہے نا, پہلے تو ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہاں سے شروع کریں نا آپ, کہ جب رسول کو یہ کہا کہ جو انکار کرتا ہے اس کو دنیا سے ختم ہونا پڑے گا, تو آپ نے کیا کیا؟ اگر ان احکام کو رسول کی رسالت کے پس منظر میں نہیں سمجھا تو کفر, شرک اور ارتداد کیا تھے؟ یہ خدا کے جرم تھے. خدا زمین پہ اترا ہوا تھا, خدا لوگوں کے لیے سبق بنا رہا تھا اس کو. تو آپ نے کیا کیا کہ رسول کی رسالت کے منصب پر جس کا رستہ اللہ نے قیامت تک بند کر دیا ہے, عملاً ہم خود بیٹھ گئے, اور ہم نے یہ کہا کہ جو کام رسول کرتا تھا وہ کام ہم بھی کریں گے. اور جو آپ نے مثال دی یہاں پر, یہ مثال بڑی درد مندانہ مثال ہے. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ وہ لوگ, پہلے مجھے آپ بتائیں کوئی ایک داعش کا بلیف ہے جو باقی ہم لوگ پریویلنٹلی نہیں بلیو کرتے؟ بالکل ایسے ہی, بلکہ آپ اس کو دیکھیے, ہر مذہبی تحریک جو اٹھی ہے آپ اٹھائیں اس کو, اخوان المسلمین سے لیں, اس کے بعد آپ آگے چلیں, یہاں پر مہدی سوڈانی اٹھے, وہاں افغانستان کے اندر القاعدہ بنی. آپ پڑھیں ذرا خوست کا وہ فتویٰ اسامہ بن لادن کا, اس میں وہی آیات ہیں, اس کے سر عنوان وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں بیان کر رہے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, کہ اب یہ نہیں بچیں گے. کیوں؟ خدا کے عذاب کی زد میں آ گئے. تو ہوتا کیا ہے, یہ بہت بڑی جس کو آپ کہتے ہیں بدقسمتی ہے کہ رسول کی رسالت کی وہ دلیل جو قیامت تک میرے ایمان پر قائم رہنے کی وجہ بننی تھی, میں نے کیا کیا, میں نے اس کو اٹھایا اور خدا کا وہ کام جو خدا نے نہیں کیا میں کرنے کھڑا ہو گیا. آپ دیکھیں خدا کیا کہتا ہے, کان الناس امۃ واحدہ, تمام کے تمام لوگ ایک ہی طرح تھے, ان میں اختلاف ہوئے تو پھر ہم نے انبیاء بھیجے. بھائی خدا کی حکومت تو کائنات پہ قائم ہے, جہاز میں جاتے ہیں کبھی دیکھا ہے نیچے بادل نظر آتے ہیں, خدا کی حکومت تو اکناف عالم میں ہے. خدا کی حکومت ہماری منتظر ہوگی, اقصائے جہاں میں مار کے تو جھنڈا لہرائیں گے. خدا کی حکومت تو آپ دیکھیں ایک ایک نفس کے اوپر, ابھی کرونا آیا ہوا ہے, نظر آ رہی ہے خدا کی حکومت, یہ کس نے قائم کی ہے؟ کسی
تحریک نے کی ہے, کسی جدوجہد نے کی ہے, کسی مہدی سوڈانی, کسی اسامہ بن لادن, کسی بغدادی نے کی ہے. خدا کی حکومت تو ذرے ذرے پر قائم ہے. ہم کون ہوتے ہیں خدا کی حکومت قائم کرنے والے؟ تو غلطی کیا ہوتی ہے؟ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ رسول کی رسالت کا وہ پیغام جس کو لے کے ہم نے دنیا میں جانا تھا, لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے ہم جاتے ہیں لوگوں کے گلے کاٹنے کے لیے. اس ورسز یو, میرے خیال ہے کتنا ٹائم رہ گیا ابھی ہمارے پاس؟ ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, بہت اچھا پوائنٹ تھا کہ وہ جو ہم نے کام کرنا تھا, جو ایپیسوڈ کے شروع میں ڈسکس کیا تھا, کہ یہ جو رسالت, اللہ تعالیٰ کی عدالت دنیا میں آخری دفعہ برپا ہوئی, اللہ تعالیٰ کے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت اس کی داستان قرآن, اس کو سمجھ کے ہم نے پوری دنیا کو گواہی دینی تھی, شہادت دینی تھی کہ یہ دیکھو کیا ہوا, یہ دیکھو کیا ہوا. غلط سمجھنے کی وجہ سے, قرآن کی ورسز کو انڈیویجولی لینے کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا؟ اس ایونٹ کو دہرا رہے ہیں اور ناکامی ہو رہی ہے, ناکامی پہ ناکامی ہو رہی ہے. اور اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ بجائے لوگوں کو پیغام دینے کے محبت سے, بجائے اس آدمی کو جو کہ لیٹس سپوز معاذ اللہ بلاسمی کر دیتا ہے, بجائے اس کے بعد جانے کے پوچھنے کے بیٹا کیا ہوا ہے, آپ کیا ذہنی مریض ہیں, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی بات, ہم کہتے ہیں مار دو کاٹ دو پوری دنیا کے اندر, تو وہ آسن یوں بن گیا نا. ایک جملہ صرف یہاں کر دوں, وہ یہ, اس سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ جب قرآن ہمیں رسول کی داستان کے طور پہ ملا ہے تو اب وہ قیامت تک کے لیے ہے. اس میں قانون بھی ہے اور اس میں حکمت بھی ہے, ایمان و اخلاق کی باتیں بھی ہیں, اور اس کے اندر شریعت بھی ہے. وہ قیامت تک کے لیے ہے, میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. لیکن یہ پورا تھیم جس میں قرآن کھڑا ہوا ہے وہ اس مشن کے ساتھ خاص ہے جو رسولوں کے ساتھ اللہ کی سنت کا وجود پذیر ہوتی ہے دنیا کے اندر. وہ آپ کے میرے لیے نہیں ہے کہ ہم فیصلے کریں, یعنی اس میں شریعت بھی ہے, وہ شریعت قیامت تک کے لیے, میں اس کا پابند ہوں. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ وہ انسان کو مخاطب کر کے دی گئی. جیسے وہ قریش کی ضرورت تھی ایسے وہ میری ضرورت ہے, جیسے وہ بنی اسرائیل کی ضرورت تھی ایسے وہ میری ضرورت ہے. تو وہ ابدی احکام ہے, ابدی احکام بھی ہیں, لیکن قرآن خود بتاتا ہے کہ یہ والے ابدی احکام ہے, یہ ہمیں تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس نے بھیجا وہی بتائے گا کہ کیا ابدی ہے اور کیا وقتی ہے. ہاں, اسی کے اوپر ہم آگے اب ایپیسوڈز میں جس طرح معاملہ کھلتا جا رہا ہے, اب ہم آتے جائیں گے کہ قرآن کن چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے جو ابدی شریعت ہے, کن چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے جو رسالت کے لیے خاص تھے. اور بائی دا وے یہ ہمارے اوپینینز نہیں ہیں, قرآن کے اندر موجود ہیں یہ باتیں. قرآن خود بتاتا ہے آپ کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کس کو کہہ رہا ہوں, وہ بات کب تک کے لیے, کہ قیامت کے لیے, اسی وقت کے لیے. یہ قرآن خود بتاتا ہے آپ کو. سو ویل موو ٹو دیٹ. ابھی صرف سمرائزڈ ایک گزارش یہ ہے آپ لوگوں سے کہ قرآن کیا ہے اور رسالت کیا ہے. اس کے اوپر تو جتنی بھی بات کی جائے کم ہے, لیکن ذرا تھوڑا سا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو صرف 20-25 باتیں ہی اتار دیتے, کچھ کمانڈمنٹس اتار دیتے. کیا وجہ کہ اتنی بڑی کتاب, سٹوریز ہیں اس میں, لیسنز ہیں اس میں, کبھی کس سے بات ہو رہی, کبھی کس سے بات ہو رہی ہے. تو ذرا سوچیں کہ کیا ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی پچھلے 300-400 سال سے, کیا ہم غلط انٹرپریٹیشن کے تحت اس کی کسی غلط عقیدے کے پیچھے تو نہیں چل پڑے. کیا ہمارا یہ فرض ہے اس دنیا کے اندر کہ ہم دنیا کے اندر سے کفر ختم کریں, ابتداء ختم کریں, لوگوں کو جنت و دوزخ کے فیصلے کریں, ان کو مسلمان زبردستی کرائیں حملے کر کے؟ نہیں ہے یہ. سو ویل کنٹینیو دس ڈسکشن, ویری امپورٹنٹ. اور اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ایک پوئم بھی جو ہے وہ سنائیں گے. وہ پوئم جو ہے وہ اصل میں پوئم نہیں ہے, وہ نوحہ ہے. وہ چیخ ہے, وہ پکار ہے انسانیت کے اندر سے کہ جس وقت پیغام کی انٹرپریٹیشن کا رخ غلط ہو جائے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. ہمارے گلی محلے چیخ اٹھے ہیں اور خون کی ندیاں بہہ پڑی ہیں. تو وہ نظم جو ہے ہمارے ایک دوست نے لکھی ہے, جوابی بیانیہ, جو غامدی صاحب نے انوائٹ بھی کریں گے. یہ جو ری انٹرپریٹ کیا ہے نا غامدی, یہ جو پوری چیز ہے, دیکھیں ہم تو اسناد کرتے ہیں علم, یہ غامدی صاحب اور ان کا جو مکتبہ فکر ہے مولانا حمید الدین, یعنی یہ بکھرا ہوا تصور موجود تھا تاریخ میں, موجود تھا, بالکل ایسے ہی تھا. یعنی کیونکہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جلدی سے کہ یہ کہ ریئیکشنری تو نہیں ہے بیانیہ کہ یار دنیا میں 9/11 ہو گیا, آپ دیکھیں مغرب کے اپولوجسٹ ہیں, یہ امریکہ میں بیٹھے ہیں, ریئیکشنری ہے کہ ہم تو برے نہیں ہیں. یہ ایسا معاملہ تو نہیں. دیکھیں ہمارا بیانیہ جو ہے وہ نہ کوئی فلسفہ ہے, نہ عقل ہے, نہ کوئی استنباط ہے. ہمارا بیانیہ تو قرآن مجید کے الفاظ سے جنم لیتا ہے. کوئی کہتا ہے ریئیکشن ہے, الفاظ میں ڈال کے بتا دے کہ یہ ریئیکشن تھا. کوئی کہتا ہے کہ سچا ہے, تو الفاظ سے اس کی تائید ہوگی. تو جو کچھ ہے وہ بیسڈ آن اللہ کی کتاب ہے. جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی, اس میں کہیں میں نے ذکر نہیں کیا کہ صدر بش نے نیو ورلڈ آرڈر جاری کیا تھا تو اس کے بعد ہمیں دین کو ری انٹرپریٹ کرنا چاہیے. تو میں نے تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی آپ کے سامنے کہ قرآن یہ کہہ رہا. تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ ریئیکشن ہے تو قرآن کی آیتیں پڑھے, بولے آپ نے ان کا ترجمہ غلط کیا, اس کا ترجمہ تو اصل میں یہ تھا. بالکل ٹھیک ہے. سو وی ول اینڈ ٹوڈے, ٹائم ختم ہو گیا ہے. لیکن قرآن کیا ہے, رسالت کیا ہے, کیونکہ یہ بیسس ہے فار دا ہول دین.
تو اس کو ہم اگلی ایپیسوڈ میں بھی جاری رکھیں گے کہ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا کیا مشکلات کہاں پیش آئیں. تھینک یو سو مچ حسن بھائی. I'll see you tomorrow inshallah and see you in the next episode inshallah of Conversing Islam. بہت شکریہ.